دوستو یہ سٹوری خوف، سنسنی اور پراسرار عناصر پر مبنی ہے۔ دل کے کمزور افراد، بچے یا وہ لوگ جنہیں ڈر لگتا ہے، اس سٹوری کو نہ سنیں۔ سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹ آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ میں جب بھی اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، سینے میں بوجھ اتر آتا ہے اور آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم جاتا ہے جیسے میں برسوں بھلانے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ میرا نام وقاص حیدر ہے اور جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس نے میری نیند، میرا سکون اور میرا یقین سب کچھ چھین لیا۔ یہ بات تقریباً 5 سال پرانی ہے۔ میں اس وقت ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں بطور نرسنگ اسسٹنٹ کام کرتا تھا۔ میرا کام زیادہ تر رات کی شفٹ میں ہوتا کیونکہ دن کے مقابلے میں رات کا سکون مجھے بہتر لگتا تھا۔ کم مریض، کم شور اور ایک عجیب سی خاموش فضا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ خاموشیاں آوازوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ ہسپتال شہر کے پرانے حصے میں واقع تھا۔ عمارت نئی نہیں تھی مگر بوسیدہ بھی نہیں کہ خوف پیدا کرے۔ عام سی جگہ، عام سے کمرے، عام سی راہداریاں۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ خوف صرف ویران گھروں یا قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ سفید دیواروں کے بیچ بھی اندھیرا سانس لے سکتا ہے۔ وہ لڑکی پہلی بار اس شام ہسپتال میں لائی گئی۔ اس کا نام عائشہ بتایا گیا۔ عمر بمشکل 16 یا 17 سال۔ دبلا سا جسم، زرد چہرہ اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، جیسے کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ اس کے والدین ساتھ تھے، گھبرائے ہوئے اور بے حد خاموش۔ ڈاکٹر فہد نے ابتدائی معائنہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق کوئی واضح جسمانی مسئلہ نہیں تھا، نہ بخار، نہ چوٹ، نہ نشے کے آثار۔ مگر اس کے باوجود وہ لڑکی خود میں نہیں تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی سمت دیکھ رہی تھی، جیسے سامنے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اچانک میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت غیر معمولی طور پر مضبوط تھی۔ میں چونک گیا۔ یہ مت دو، اس نے سرگوشی میں کہا، مگر آواز ایسی تھی جیسے کسی کنویں کے اندر سے آ رہی ہو۔ کیا مت دوں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ وہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے فوراً ہاتھ چھٹا لیا۔ دل تیز دھڑکنے لگا مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ ہسپتال میں مختلف قسم کے مریض آتے رہتے ہیں، میں نے خود کو سمجھایا۔ مگر مسئلہ تب شروع ہوا جب رات گہری ہونے لگی۔ عائشہ کو آبزرویشن روم میں منتقل کیا گیا۔ میں اور ڈاکٹر فہد رات کی شفٹ میں تھے۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، بوندوں کی آواز کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی اور راہداریوں میں عجیب سی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے اچانک الارم بجا۔ میں دوڑتا ہوا عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ شیشے کے پار جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ عائشہ بستر پر نہیں تھی، وہ چھت کے بالکل قریب دیوار سے لگی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے پاؤں زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ میری سانسیں رک گئی۔ دماغ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا۔ منظر وہی تھا۔ اسی لمحے اس نے آہستہ آہستہ سر میری طرف گھمایا۔ آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، سفیدی کا نام و نشان نہیں تھا ان میں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔
میں پیچھے ہٹ گیا مگر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ وقاص، اس نے میرا نام لیا۔ میں نے کبھی بھی اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ تم دیر سے آئے ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز ایک نہیں تھی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ اسی وقت ڈاکٹر فہد بھی پہنچ گئے۔ وہ عام طور پر بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے، مگر وہ منظر دیکھ کر ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ عائشہ، نیچے آؤ، انہوں نے ہمت جمع کر کے کہا۔ عائشہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی ٹیڑھی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ جسم اب اس کا نہیں رہا ڈاکٹر۔ اگلے ہی لمحے وہ زور سے زمین پر آ گری۔ کمرے کی لائٹس ایک دم سے بند ہو گئی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ٹارچ آن کی۔ عائشہ فرش پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، بال چہرے پر بکھرے ہوئے۔ اذان کی آواز بند کرو، اس نے اچانک چیخ کر کہا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ یہاں تو اذان نہیں ہو رہی، ڈاکٹر فہد نے آہستہ سے کہا۔ عائشہ نے اپنا سر اٹھایا۔ تم نہیں سن سکتے مگر وہ سن سکتا ہے۔ اسی لمحے مجھے واقعی دور کہیں سے اذان کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ حالانکہ اس وقت اس علاقے میں کوئی مسجد فعال نہیں تھی۔ ڈاکٹر فہد نے مجھے قرآن پاک لانے کا کہا۔ میں دوڑتا ہوا نرسنگ اسٹیشن کی طرف گیا۔ راستے میں مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں مڑا مگر راہداری خالی تھی۔ جب میں واپس آیا کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ عائشہ دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی اور ڈاکٹر فہد فرش پر گرے ہوئے تھے، بے ہوش۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ تم بھی رک جاؤ گے، عائشہ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن کھولا۔ آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، عائشہ چیخنے لگی۔ اس کی آواز انسانی نہیں رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر خراشیں پڑنے لگیں، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ لڑکی کمزور تھی۔ وہ چیخی اور ہم نے موقع لے لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت جاری رکھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر میں رکا نہیں۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے کسی نے کمرے کو ہلا دیا ہو۔ پھر خاموشی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، عائشہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سانس ہموار تھی۔ ڈاکٹر فہد بھی ہوش میں آ چکے تھے۔ صبح ہونے تک ہم دونوں وہیں رہے۔ اگلے دن عائشہ کے والدین آئے۔ وہ بالکل نارمل تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ 2 دن بعد اسے اسپتال سے لے جایا گیا۔ 3 ہفتے بعد ڈاکٹر فہد نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے مجھ سے بس اتنا کہا، کچھ دروازے بند ہی رہنے چاہیے وقاص۔ عائشہ کا کبھی دوبارہ کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج بھی جب رات کی شفٹ ہوتی ہے اور کسی کمرے سے اچانک میرا نام سنائی دیتا ہے تو میں پلٹ کر نہیں دیکھتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ آوازیں انسانوں کی نہیں ہوتی۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں بار بار خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، سانس بھاری ہو جاتی ہے اور دل کے کسی کونے سے ایک پرانا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ کئی سال گزر چکے ہیں مگر وہ راستے، وہ آوازیں آج بھی میرا پیچھا کرتی ہیں۔ میرا نام آصف محمود ہے اور جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور اپنی جان پر جھیلا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں شہر میں رہتے ہوئے بھی دل سے گاؤں کا تھا۔ ہمارا آبائی گاؤں پنجاب کے ایک دور افتادہ علاقے میں ہے، جہاں بجلی اکثر غائب رہتی ہے، راستے کچے ہیں اور راتیں غیر معمولی حد تک خاموش ہیں۔ میں شہر میں ملازمت کرتا تھا مگر ہر 2-3 ماہ بعد امی کے اصرار پر گاؤں آنا پڑتا تھا۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے چھٹی لی اور شام کے وقت گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میرے بچپن کا دوست ریاض بھی تھا، جو شہر ہی میں مزدوری کرتا تھا اور اتفاقاً اسی دن اسے بھی گاؤں جانا تھا۔ ہم دونوں نے موٹر سائیکل پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بس کا کوئی مقررہ وقت نہیں تھا۔
شام ڈھل چکی تھی، سورج کھیتوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم شہر سے دور ہوتے گئے موبائل سگنلز کمزور ہوتا چلا گیا۔ ریاض نے ہنستے ہوئے کہا، بس اب اصلی دنیا شروع ہو رہی ہے آصف۔ میں نے بھی مسکرا کر بات ٹال دی، مگر دل میں ایک انجانی سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ گاؤں پہنچنے کے لیے ایک پرانا راستہ تھا۔ یہ راستہ کھیتوں، ویران کنووں اور پرانی حویلیوں کے پاس سے گزرتا تھا۔ عام طور پر لوگ دن میں اس کا استعمال کرتے تھے، رات کے وقت کم ہی کوئی اس طرف جاتا تھا، مگر اس رات قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مین سڑک پر کام چل رہا تھا، آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک مزدور نے ہمیں مشورہ دیا، اگر جلدی ہے تو اندرونی راستہ اختیار کر لو، مگر احتیاط سے۔ ریاض نے میری طرف دیکھا، چل یار 10 منٹ بچ جائیں گے۔ میں نے ہچکچاہٹ کے باوجود موٹر سائیکل اس طرف موڑ لی۔ جیسے ہی ہم اس راستے میں داخل ہوئے، فضا اچانک بدل گئی۔ ہوا میں نمی اور درختوں کے سائے لمبے ہوتے چلے گئے اور پرندوں کی آوازیں بھی ختم ہونے لگیں۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کچی سڑک کو روشن کر رہی تھی، مگر ارد گرد کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانا برگد کا درخت آیا، جس کے نیچے کبھی لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ جگہ ویران تھی۔ ریاض نے آہستہ آواز میں کہا، یاد ہے یہاں ایک لڑکی کی لاش ملی تھی؟ میں نے فوراً کہا، یہ باتیں مت کر، راستہ پہلے ہی عجیب ہے۔ وہ ہنس دیا، مگر ہنسی میں زور نہیں تھا۔ آگے چل کر ہمیں ایک تنگ موڑ ملا، جہاں سڑک 2 حصوں میں بٹتی تھی، ایک سیدھا راستہ اور دوسرا بائیں طرف مڑتا ہوا جو قبرستان کے قریب سے جاتا تھا۔ میں نے سیدھا راستہ لینا چاہا، مگر ریاض نے کہا، یہ والا شارٹ کٹ ہے، بس 2 منٹ میں نکل جائیں گے۔ میں نے بائیں طرف موٹر سائیکل موڑ لیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے میری زندگی بدل دی۔ راستہ اور تنگ ہوتا گیا، دونوں طرف جھاڑیاں تھیں جو لائٹ کی روشنی میں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، مگر جب میں مڑ کر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ریاض نے میرا کندھا دبایا، رفتار کم کر۔ میں نے بریک لگائی۔ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے اور سر جھکا ہوا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، حالانکہ زمین ٹھنڈی تھی۔ یہ یہاں اس وقت؟ ریاض نے سرگوشی کی۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی۔ ماں جی خیریت ہے؟ عورت نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ کھلی ہوئی تھیں، جیسے پلک جھپکنا بھول گئی ہو۔ ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے انگلی اٹھا کر پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ ریاض نے گھبرا کر کہا، یہ ہمیں واپس جانے کو کہہ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آپ کو مدد چاہیے ماں جی؟ ہم گاؤں چھوڑ دیتے ہیں آپ کو۔ اس بار اس کے منہ سے آواز نکلی، مگر وہ آواز انسانی نہیں تھی۔ وہ اس راہ سے گیا ہے، وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ عورت اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ نہ وہ جھاڑیوں میں گئی اور نہ سڑک سے ہٹی، بس جیسے ہوا میں گھل گئی ہو۔ ریاض نے میرا بازو پکڑ لیا۔ آصف موٹر سائیکل موڑ ابھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ انجن کی آواز مدھم ہو چکی تھی، جیسے کوئی اسے دبا رہا ہو۔ ہم نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، مگر سڑک وہی نہیں رہی تھی۔ موڑ جو ابھی پیچھے تھا اب غائب ہو چکا تھا۔ سامنے صرف لمبا سیدھا راستہ تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ ممکن نہیں، ریاض بڑبڑایا۔ اچانک ہمیں قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی، ایک نہیں کئی آوازیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے، ہر طرف سے۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ میں ہم نے سائے دیکھے، انسانی شکل کے مگر غیر واضح۔ وہ ہمارے قریب آ رہے تھے۔ ریاض نے چیخ کر کہا، تیز چلاؤ۔ میں نے پوری رفتار لگا دی۔ موٹر سائیکل اچھل رہی تھی، مگر میں رکا نہیں۔ پیچھے سے کسی کے رونے، کسی کے ہنسنے اور کسی کے سرگوشی کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ ہم بیچ راستے میں کھڑے تھے۔ اندھیرا مکمل تھا، ہیڈ لائٹ بجھ چکی تھی۔ موبائل نکالا، مگر سگنلز غائب تھے۔
اسی لمحے ہمیں اپنے بالکل قریب سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ریاض نے کانپتی آواز میں میرا نام لیا۔ آصف، میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ پیچھے مت دیکھنا۔ مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریاض نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ایسی چیخ جو میں آج بھی اپنے خواب میں سنتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے کسی نے اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، چیختا رہا مگر آواز نہیں نکلی۔ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ مجھے لگا میں اب نہیں بچوں گا۔ پھر اچانک دور کہیں سے اذان کی آواز آئی، مدھم مگر واضح۔ جیسے ہی آواز قریب آئی وہ سائے پیچھے ہٹنے لگے، قدموں کی آوازیں ختم ہو گئیں، اندھیرا ہلکا پڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو گاؤں کے قریب پایا۔ صبح ہو رہی تھی، میں کچڑ میں لت پت ننگے پاؤں سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ لوگوں نے مجھے دیکھا، پانی دیا، سوالات کیے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس راستے پر برسوں سے عجیب واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ کئی لوگ رات میں گم ہوئے، کچھ پاگل ہو گئے اور کچھ کی لاشیں کھیتوں سے ملی۔ اگر کبھی آپ کسی گاؤں کے سنسان راستے پر ہوں اور کوئی آپ کو واپس جانے کا اشارہ کرے تو رک جانا، کیونکہ کچھ راستے منزل تک نہیں، سیدھا اندھیرے تک لے جاتے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔